نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 249 سے آغاز ہے آج کی نشست کا، اور یہاں طالوت و جالوت کی جنگ کا سلسلہ جاری ہے. بنی اسرائیل کی اس جنگ کا تذکرہ مسلمانوں سے اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ غزوہ بدر آنے والی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمایا گیا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وشربوا منه إلا قليلا منهم. جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ ہاں میرا ہے، اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے. دیکھیں، کسی بھی سپہ سالار کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کو پرکھے، ان کے ڈسپلن کی حالت کو دیکھے. یہاں صرف ایک ٹیسٹ تھا کہ وہ ان کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں کہ نہیں. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا. پھر جالوت اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. یاد رہے ایک سکریننگ پہلے ہو چکی ہے، یعنی جو قتال کے منکر ہوئے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا وہ پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں. اب یہ دوسری چھلنی لگائی گئی ہے، اور اس چھلنی میں سے وہ نہیں نکل سکے گا جس نے بے سود ہو کر پانی پیا. جالوت تھا بھی بڑا دیو ہیکل انسان، پورا جسم لوہے سے چھپا ہوا اور جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں سوائے آنکھ کے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے. سو ہمت کرو، آگے بڑھو، اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی انشاءاللہ. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر. یہاں گویا اہل ایمان کو یہ دعا بھی سکھا دی گئی کہ جو انہوں نے بدر میں کرنی ہے. سبحان اللہ. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو ہزیمت دی. وَقَتَلَ داؤد جالوت. اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا. یہ داؤد وہی داؤد علیہ السلام ہے جو اللہ کے جلیل القدر نبی اور بادشاہ بنے. تورات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا تھا جس میں پتھر ڈال کر جنگلی جانوروں پر گھماتے تو ان کے جبڑے توڑ دیتے، یعنی جنگلی جانور جب ان کے ریوڑ پہ حملہ کرتے. سبحان اللہ. اللہ کی شان. اتفاقاً وہ وہیں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا تو جالوت للکار رہا. غیرت کو جوش آیا تو سپہ سالار سے اجازت لی اور ایک پتھر ایسا گھمایا کہ وہ جالوت کے سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو کر اس کے بھیجے میں اتر گیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی اور جو کچھ چاہا سکھایا. بعد میں طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور اللہ نے انہیں جنگل سے اٹھا کر حکمت و سلطنت اور نبوت نوازی اور بہت کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل علم پر بڑا مہربان ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین.
یاد رکھیے گا کہ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسی شکل ضرور پیدا کر دیتا ہے، ایسا گروہ ضرور سامنے لاتا ہے جو مفسدوں کا خاتمہ کریں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور اے محمد تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو، وانک لمن المرسلین۔ یہاں تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے۔ یہاں خصوصاً گفتگو والی بات تو موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ہے، لیکن ایک اصول سمجھ لیجئے کہ تفریق بین الرسول، نبیوں میں رسولوں میں آپس میں تفریق کرنا کفر ہے، جبکہ تفضیل ان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ ہر رسول کو اللہ نے کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت بخشی ہے، البتہ کلی فضیلت تمام انبیاء پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہے، الحمدللہ۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی۔ روح القدس جبریل علیہ السلام۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر رہے۔ یعنی نہ تو یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی، نہ یہودیوں کی عیسائیوں سے، نہ عیسائیوں کے فرقے آپس میں لڑتے اگر وہ صحیح طرح سے ایمان لے آتے تو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اللہ نے اس دنیا کو حکمت پر بنایا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ زندگی آزمائش ہے، صحیح راستہ بھی ہے غلط بھی ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، اللہ نہیں روکے گا، مکمل آزادی ہے، مگر یاد رکھنا لوٹ کے اسی رب کے پاس آنا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين